ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خیبر پختونخوا میں سیلابی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت سیلاب زدہ علاقے کا دورہ کیا ہے۔ انہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام جو اقدامات کیے ہیں ان پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اور اس کا اب اس پر 2017 سینسس 11,057 اس کی ہاؤس ہولڈ ہے سر، اور 39,000 پاپولیشن ہے یہ 2017 سینسس کے مطابق سر۔ اور اس میں سر یہ 3 روز جو جیسے میں نے بتایا ان کا پانی آ گیا سر۔ اس امیجیٹلی جو 11 تاریخ کو سر 9 بجے ہمیں انفارمیشن آئی کہ پانی آیا سر۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آرمی، پولیس، ریسکیو 112 ایف سی، فرنٹیئر کنسٹیبلری، سب نے جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سر ڈسٹرکٹ کے اندر سب ادھر پہنچ گئے۔ ہم نے امیجیٹلی سر ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا۔ جو لوگ گھروں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں ان کو نکالا سر سیف پلیسز پہ۔ ان کے رشتہ داروں کے یہاں آس پاس کی کمیونٹی نے بہت زیادہ سر ہمارا سپورٹ کیا کوک فوڈ میں۔ ہم نے بھی کوک فوڈ ان کو دیا سر، ان کو ٹینٹس دیے، NFIs دیے سر۔ اس کے بعد سر یہ ریلیف آپریشن کے بعد امیجیٹلی سر 2 کیجویلٹی سے ہمارے پاس ڈیتھ تھی سر۔ 2 بندے اس سیلاب کے دوران سے ادھر جا بحق ہو گئے تھے۔ 5 انجریز تھی، ان کو آن دا اسپاٹ سر ہم نے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی سر۔ ہاؤس ڈیمیج کا سر انیشیل ہم نے سروے کروایا، وہ تقریباً سر ابھی سروے ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ کمپنسیشن کا پروسیس بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا سر۔ 437 ہاؤسز آؤٹ آف دیٹ 216 فل ڈیمیج ہے سر، اور باقی 221 جو ہے نا وہ پارشل ڈیمیج ہے سر۔ اور یہ سر کراپس جو انیشیل ابھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمارا لگا ہوا ہے، باقی ایریاز بھی ہیں، لیکن 244 ایکرز کراپس جو ہے نا سر وہ میز اور دوسرے کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں سر۔ اس کے علاوہ سر یہ والے ایریاز تھے سر جو پائی ہے سر۔ اس کے علاوہ 28 جولائی کو سر باقی ٹانگ کے اندر بھی سر بہت سارے ایریا جو میں مینشن کیا ہے، دیال ہے، گرا بلوچ ہے، بارہ خیل ہے سر، اما خیل ہے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ 16 جنڈولا بازار یہاں سے لے کے سار تک ایک بہت بڑا فلڈ آیا ہوا تھا سر اس ایریاز میں 28 جولائی کو سر، 28 29 کو سر۔ اس کے اوپر سر ہم نے ایک ہیوی مشینری لگا کے سارے کمیونٹی بھی ساتھ مل کے سر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، آرمی سب نے مل کے سر ہم نے وہ پانی کو کوشش کی کہ وہ ڈائیورٹ کر دے۔ اس کی وجہ سے کافی سر ہم نے آبادی بچا لی۔ بہت ایسی بھی سیویئر فلڈ تھا، لیکن ایکسکیویٹر ٹریکٹر وغیرہ لگا کے ہم نے کوشش کی کہ وہ ان کو نکال دے۔ یہ سر پھر ہماری جو ہے نا آپریشنس میں ہم نے وہ 10 سے نفائی بیچارے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لاکھ روپے آرے ہوئے سر 2 ہمارے پاس جب ہے سر 5 کیجویلٹیز تھی اور 7 کیجویلٹیز اپارٹ فرام دیٹ ادر ایریاز ہے سر جو 28 کی اس میں شامل ہے سر۔ تو 2 ڈیتھس سر 7 انجرڈ، لیکن وہ they were treated and they are back into the home سر۔ سر اس میں ہم نے پھر NFIs تقسیم کیے، کوک فوڈ ہم نے دیا 91HC کی جانب سے، جہاں پر جو آرمی کی سائڈ سے ان کی طرف سے فوڈ پیکیجز سر تقسیم کیے گئے اسی دن سر، فرسٹ 2 ڈیز کی میں بات کر رہا ہوں سر۔ اس کے بعد سر ہم نے میڈیکل کیمپس یہاں پر اسٹیبلش کیے۔ ابھی تک سر یہاں پر ہم تقریباً 14,000 کا بھی چل رہا ہے سر، 14,000 کے قریب ہم لوگوں کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں۔ 15,500 سر، سوری سر۔ اس کے علاوہ ہم نے ویٹرنری کیمپس اسٹیبلش کیے ہیں سر، ویٹرنری جو اینیمل سے۔ اور میڈیکل کیمپ کہاں لگائے آپ؟ سر یہ پیچھے ہے، ایک اسکول ہے سر، ادھر ہے ہمارا اپنا PHU ہم نے فنکشن کر یہاں پر ساتھ ادھر ساتھ ہی ہے سر۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ سر ہم نے ڈی واٹرنگ ویکسینیشن کی کروائی۔ الیکٹریسٹی ریسٹوریشن پہ ہم نے اسپیشل ٹیم سر لگا دی، ان کے جو گرے ہوئے پولس تھے، ٹرانسفارمر تھے، ان میں بھی 60% ہم نے ریپیئر کروا دیا سر۔ اس کے علاوہ سر یہ ایکسکیویشن ورک کر کے نا سر جو فیسلٹیز کی تھی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کروا دی سر۔ اور واٹر سر ہم نے کلین ڈرنکنگ واٹر فرسٹ ویک میں ان کو دیا سر، 189,000 کی دور ہم نے، اور صاف پانی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو برف بھی دیا تاکہ ٹھنڈا پانی ان کو مہیا ہو سر۔ اس کے علاوہ سر تو یہ صاف پانی کہاں سے لایا آپ؟ سر وہ ٹانک سٹی سے ہم پرووائڈ کرتے ہیں سر، 2000 ہم اس کو دیتے ہیں سر۔ اس کے علاوہ سر ہم نے یہاں پر ٹیمپرری اما خیل ڈگری کالج ہے، وہ مونسون کنٹینجنسی میں ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارا کیمپ ہوگا، تو ہم نے اعلانات کیے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، ان کے VCs یہاں کے ایلڈرز جو ہیں سب کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا۔ لیکن سر یہ ٹرینڈ ہے، ٹریڈیشنلی لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، اپنے لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، کمیونٹی سپورٹ کرتے ہیں، سو وی ڈونٹ نیڈ دی پرماننٹ فیسلٹی کے لوگ ادھر چلے جائیں۔ پھر سر وہ ڈائریا کی ایک رپورٹ آئی، پھر پشاور سے ہے نا سیکٹری ہیلتھ صاحب نے اسپیشل ٹیم بھیجی، وہ ہم نے ٹیسٹ کروائے سر، تو الحمدللہ وہ ACPC نہیں تھی سر، وہ ٹھیک ہو گئی سر۔ اگین پھر سر یہ فالو اپ سر پھر DG صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں سر۔ وہ جی میں آیا تھا پلیز سر وزٹ کیا، نائس آف ایم سر، ہمیں سپورٹ کیا سر۔ ہمارے جو ڈیڈ پرسن تھے سر ان کو ہم نے انیشیل دوسرے دن ہم نے 2-3 لاکھ روپے ان کو دیے تھے دوسرے دن سر۔ پھر سر اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے
پروونشل جو ہے 3 لاکھ روپے دیا. جی سر وہ سی ایم صاحب نے وزٹ کیا وہ انہانس کر کے 8 لاکھ کر دیا. اس کو آپ بڑھا دیں کیونکہ فیڈرل نے بھی بلوچستان میں بھی این ڈی اے میں ہم فیڈرل گورنمنٹ بھی دے رہی 10 لاکھ اور وہ پروونشل گورنمنٹ بھی 10 لاکھ دے رہی ہے. سر وہ بڑھا دیا ہے سر, تو آپ بھی 10 لاکھ کر دیں. 8 لاکھ ہے. اور چیئرمین صاحب کی سر آپ کے فیڈرل گورنمنٹ سر تھینک یو ویری مچ فار دیٹ سر, وہ بھی 10 لاکھ ہوئے. تو ابھی سر 8 لاکھ اور 10 کر دیں تو اچھا ہے. ابھی 18 لاکھ روپے میں سمجھ گیا ہوں نا, 20 ہو جائے گا نا. آپ بھی 10 کر دیں. آپ چیف منسٹر صاحب کو گزارش کریں کہ وہ اس کو بھی 10 کر دیں, اچھا ہوگا. سر اس کے اوپر ہم نے سر یہ روٹین میں سر یہ چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایت یہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے جو ان کو بندوں کو پیسے ملنے سے روٹین میں سر وہ بیچارے ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں تھے, ساری چیزیں نہیں تھیں. تو ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ مل کے سر پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے لیے بینک سے اکاؤنٹ کھلوائے سر. ان کے جو لیگل ہائرس کے لیے سر وہ سرٹیفکیٹس ہے وہ سارے. تو ابھی 13 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹس میں سر جا چکے ہیں. ان کے جو چیکس ہے وہ چیک بک ہم کراچی سے منگوا رہے ہیں. تو سر نیکسٹ 2 ڈیز ان کا 3 ڈیز ان کا کلیئر ہو جائے گا ان کے پیسے ان کو. اور وہ ایز پر لا جو جس کو پیسے ملنے چاہیے قانون کے مطابق وہ ہم نے انشور کیا کہ ان کو ملے. سر اس کے بعد سر ہمارے چیف منسٹر صاحب محمود خان صاحب انہوں نے وزٹ کیا سر اس علاقے کا اسی جگہ کا سر. انہوں نے سر یہ جو پائی بھی اسپیشلی 20 کروڑ روپے کا اعلان کیا سر کہ اس کی ریہیبلیٹیشن جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوئی ہے وہ ادھر دیں گے سر. اس کے علاوہ سر اس نے ڈیتھ کمپنسیشن 3 لاکھ سے 8 لاکھ کر دیا سر. اس کے علاوہ سر کمپنسیشن جو فل ڈیمیج اس پر پی ڈی ایم اے پالیسی تھا اس فلڈ سے پہلے سر وہ 1 لاکھ تھا, انہوں نے سر اس کو 4 لاکھ کر دیا سر. اس کے علاوہ سر انہوں نے پارشلی ڈیمیج کیا 80,000 تھا سر, وہ انہوں نے انہانس کر کے 1,60,000 کر دیا سی ایم صاحب نے سر. تو وہ اس پر پالیسی وہ ہم ڈسٹریبیوشن یہ سر. پھر اگین چیئرمین صاحب جیسے میں نے ذکر کیا وہ آئے سر 500 فیملیز کے لیے ہمیں فوڈ دیا, 200 فیملیز کے لیے ٹینٹس دیے سر. دو جو ڈیڈ تھے ہمارے ان کے لیے سر, بلکہ 2 نہیں سر 5 جو ہمارے ڈویژن کے تھے سر, 2 ساؤتھ وزیرستان کے, 2 ڈی خان کے, 2 ٹانگ کے, 1 ساؤتھ وزیرستان کا. ان کو 55 ملین سر 10 لاکھ ایچ انہوں نے ادھر میرے آفس میں سر چیئرمین صاحب نے خود ان کے حوالے کر دیے سر. جی سر. سر یہ پھر اس کا شارٹ ٹرم جو ایشو ہے ٹانک کے اندر کیا ایشو ہے سر, وہ یہ ایشو ہے کہ جنوبی وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان میں رزمک ایریا میں جو بارشیں سر ہوتی ہے ان کا پانی سر نیچے آتا ہے سر. وہ ایک نالا ہے ٹانک زام, اس سے سر 6 پھر سب سیکشنز نکلتے ہیں سر. اس کے اندر سر مٹی بھر گئی ہے, لوگوں نے انکروچمنٹ کر دیا ہے وہ سارا کچھ سر. اس وجہ سے سر یہ ایک پرماننٹلی وہ پانی جب چڑھتا ہے سر بارش ہوتی ہے تو سر وہ پھر گاؤں میں اور پھر وہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی 8 کروڑ کا ہم نے انیشیل وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکٹ کیا تھا, انہوں نے کوئی سر وہ کیا سروے کیا ہے. تو وہ جو اس کا سر انکروچمنٹ اور وہ سارا ڈسرٹنگ اس کے اوپر بھی ہم سر کام کر رہے ہیں سر ریلیف کے ساتھ ساتھ. پرماننٹ پہ سر ٹانک زام ڈیم ہے سر ہمارے ساتھ, جو ٹانک اوپر نیو ڈیمار ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر ایک فیزیبلٹی چل رہی ہے سر ڈیم بننے کی سر. تو وہ بھی ایک سر وہ اسٹڈی ہے, اگر وہ ہو جائے تو اسے ٹینکنگ واٹر سپلائی کا ویسے سی ایم صاحب نے سر اناؤنس کیا ہے واٹر سپلائی کا, لیکن وہ جب بن جائے سر تو اس سے سارا پرماننٹ یہ سلوشن ہو جائے گا. پرماننٹ کی ذرا تھوڑی سی تصحیح کر لیں تو پھر صحیح پرماننٹ ہو جائے گا. تھوڑا سا میں عرض کر دوں جی, یہ جو ٹانک زام ہے میرا یہ اگر بن جاتا ہے تو یہ پہاڑ سے آنے والا پانی سٹور ہوگا. یہ یہاں سے ہم صاف پینے کا پانی بھی حاصل کر سکیں گے اور ایریگیشن کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کام آئے گا. چونکہ یہ علاقہ بارانی ہے تو ہمارے جو اپنے وسائل ہیں, چاہے گوبل زام ہے, چاہے ٹانک زام ہے, یا نیچے ہمارے 2-3 اسمال ڈیمز ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام وسائل جو اس وقت ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس 16 لاکھ ایکڑ اراضی وہ قابل کاشت ہے لیکن بارانی ہے, اور چشمہ ریڈ بینک کینال سے کوئی 2-2.5 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ نہری ہو گیا ہے. اگر یہ تمام وسائل ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم 12 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی جو ہے اس کو نہری بنا سکتے ہیں. جی سر یہ پھر ہم نے سی ایم صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ انفراسٹرکچر ڈیمیج کا ایک سروے کرائیں سر. تو وہ ایک 25 کروڑ روپے کا سر اسٹیمیٹ بنا ہے جس میں روڈز ہے, اسکول ہے, باقی اسٹریٹس ہے سر, جو بھی ادھر ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر تھا اس کی بات کر رہا ہوں. ایک سر فلڈ پروٹیکشن وال کا سی ایم صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا, 7 لاکھ کی PC1 ہم نے آگے بھیج دیا اس علاقے کے لیے سر پروٹیکشن وال کی. یہ سر پھر ریلیف ایکٹیویٹی ہے, یہ ڈے فرسٹ ہے سر جو پانی چڑھا ہوا تھا سر. یہ ریسکیو 112 پولیس ڈپارٹمنٹ سر, پھر ہمارے جو یہاں کے آرمی فارمیشنز ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, یہ سارا نمبر کیا سر. پی ڈی ایم اے اگین ویری پرویکٹیو, اور 3 دفعہ سر ہمارے سیکٹری صاحب آ چکے ہیں, ڈی جی صاحب اگین از ہیئر سر. اس کا 4تھا وزٹ ہے سر, مسلسل آ رہے ہیں سر, بہت زیادہ سپورٹ ہمیں کر رہے ہیں. این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے سر خصوصی طور پر ہمیں بہت زیادہ ان ٹچ بھی ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی, جو بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہمارے جی اکثر آبادیاں جو ہے اس کو سیفٹی وال کی ضرورت ہوتی ہے. جی خود ٹانک جو ہے وہ سیفٹی وال سے محفوظ ہے, ہمارا کلاچی سیفٹی وال سے محفوظ ہے, گل امام یہاں قریب ایک بڑا گاؤں ہے ہمارا جو سیفٹی وال سے محفوظ ہے.
ये हमारा जो पाई इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं ये सेफ्टी वाल से महफूज है। इवन कि डेरा इस्माइल खान भी दरिया के किनारे एक बहुत बड़े बंद से महफूज है। तो इनका भी ज़रा कि उसको मज़ीद मजबूत और पुख्ता किया जाए ताकि मुस्तकिल तौर पर पानी के रोकने और उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास इंतज़ाम हो। सर वो मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था उसके हुक्म के मुताबिक सर हमने एक सर्वे करवा के सर वो लिस्ट शेयर कर दिया है सर। 6-7 पॉइंट बताए हैं 6-7 पॉइंट्स हमने शेयर कर दिए सर, जैसे सर मौलाना साहब वाटर वालों को वो सर हमने शेयर कर दिया मिनिस्टर साहब के साथ। टेकअप कर रहे हैं यहाँ पर आप उसको? जी जी ठीक। तो वो सर हो जाए तो बहुत ज़्यादा सर इलाके के लिए फायदा होगा। इसको आप फिर तेज़ी से करवाएं इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमने ये जो अभी हमें ब्रीफिंग में नहीं नज़र आ रहा है, शायद वो थ्रू डीसी टांग नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनकी तरफ से जी बता रहा हूँ सर उसमें है सर जी वो पिक्चर्स में सर है जी सॉरी सर लेकिन नीचे ने सर इधर हमें एक्सीवेटर दिए हैं जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा सर वो मैं सीक्वेंस में सब आ रहा था और ट्रैक्टर दिए हैं हमें सर ये सर आपने ये इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन ये रिलीफ एक्टिविटी ये सीएम साहब का सर्विस है ये अगेन सर सेक्रेटरी हैं चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब भाई आप माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। बलूचिस्तान में भी आपकी बड़ी वहाँ पर अच्छे अल्फाज में बातें की। खुद चेयरमैन NDMA ने मुझे कहा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है बहुत, और वेल डन, कीप इट अप, बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर ये सारा फिर वो चेयरमैन साहब जब विजिट आए थे वो चेक दिए थे सर, ये सारा वो रिलीफ एक्टिविटी से सारा जल्द करें, दिन रात 24 आवर्स काम होना चाहिए, 24 आवर्स। चलो जी। ये हमारे मेडिकल कैंप से जैसे मिनिस्टर साहब ने सर फरमाया वो हमारे अपने एक्सकैवेटर भी सर NHA की भी ये सर वो पिक्चर्स हैं सर, वो सारा जिधर ये न सिर्फ इस इलाके में सर अक्रॉस द टांग सर जिधर भी हमने ये जिक्र किया सर ये जो इलाके हैं सर उसके अंदर हमने उसको इस्तेमाल किया है सर। ठीक सर ये फिर वो FC आर्मी की तरफ से जो फॉर्मेशन है, कमांडर साहब हमारे सर CO साहब ये सारे सर DPO साहब ये सब मिल के सर हर कोई अपने अपने हिस्से पे जो है ना सर, और ये जो चेक्स हमने उनके अकाउंट खुलवा के सर जो चेयरमैन साहब के हुक्म पे सर और उनके चेक बुक वो सारा प्रोसेस हमने खुद कराया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इसके इन्वेस्टिगेशन साहब के साथ मिल के सर, तो वो हमने इंश्योर किया कि उसको टाइमली वो पैसे वो जो डेड पर्सन है उनको मिल जाए। सेम वी आर डूइंग इन दी कंपनसेशन केस हाउस डैमेज कंपनसेशन बैंक के साथ हम उनको खुद अकाउंट खुलवा रहे हैं सारा इंश्योर करा। तो आपके कितने अजला में ये पानी आया, कितने अजला में आपके? सर अजला का तो सर 17 ठीक। ये हमारे सर और इस डिवीजन में इस डिवीजन में DI खान और टांग और साउथ में एक आध इंसिडेंट सर हुए हैं। रोड हमारा करक में भी हो, करक डिवीजन है नहीं सर DI खान डिवीजन के अंदर सर साउथ वजीरिस्तान के गोमलजाम रोड सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अच्छा दैट्स नीड स्पेशल अटेंशन सर कि अगर वो खुल जाए लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर अभी भी सर। ये आपके अंडर है सब जो पार्ट हमारे हैं वो तो हम करेंगे, बट ये लार्जली जो डैमेज हुआ है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है सर। ये इधर NHA का नहीं है सर जी, इधर सारे प्रोविजन सूबाई गवर्नमेंट इस डिस्ट्रिक्ट ये सर तो भाई तो फिर अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको करना होगा। जो लगे हुए हैं सर, लेकिन जो फेडरल पार्ट है वो इंशाल्लाह वो ये फौरी तौर पर करे। ठीक, बिल्कुल सही। तो अच्छी बात है, बड़ी आपने मेहनत से काम कर रहे हैं आपकी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब और चेयरमैन NDMA और हमारे PDM में बिल्कुल मिनिस्टर साहब तो बड़ी मुझे बताया उन्होंने कि वो आए भी थे यहाँ पे, उन्होंने पूरे मामलात को उसको विजिट किया, देखा, तो बड़ी अच्छी बात है, मिल के काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आप और जल्द से जल्द लोगों को बहाल करें। मेरी सिर्फ ये होगी कि चूँकि बाकी सूबों में मैंने दूसरा बताया बलूचिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो PDM में वो भी 10 लाख रुपया जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनको दे रहे हैं। तो आपने 8 लाख किया, बड़ा अच्छा है, इसको अगर 10 लाख बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। फेडरल गवर्नमेंट मैंने चेयरमैन NDMA को गुजारिश की थी, वो हो गए हैं और भी कोई ये तो बस अगर हो जाएगा तो ये देखो ना, ये माली जो इमदाद है वो तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। जो जिनके प्यारे जो हैं वो चले गए और जो पीछे रह गए वो तो उम्र भर उनको याद करेंगे, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी तो गुजारनी है और ज़िंदा रहना है और ज़िंदगी के जो अंधे थपेड़े उनका मुकाबला भी करना है। तो ये भी अल्लाह का भी हुक्म है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो हम PDMA और NDMA मिल के 20 लाख रुपये फ़ी करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जिस तरह मुझे आपने बताया
جو زخمی ہیں ان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو تھا پہلے وہ 25,000 تھا، اس کو ہم نے بڑھا کے 2.5 لاکھ کر دیا اس کو. تو اسی طریقے سے اب جی میں نے دیکھا ہے تو اس کو اگر وہ دیر از نو کمپٹیشن، اٹ از کمپلیمنٹری ہے، یہ کمپلیمنٹری مل کے کام کرنا ہے. تو اس لیے وہ بھی اگر آپ اس لیول پہ لے آئیں. اسی طرح جو گھر جو مکمل طور تباہ ہو گئے، ایک تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں ہم نے تمیز ختم کر دی ہے کہ پکا گھر اور کچا گھر، اس کو ہم نے جو گھر مسمار ہو گیا مکمل اس کو 5 لاکھ ملے گا. پہلے اس کا تھا شاید 2 لاکھ روپے تھا یا، تو اس کو ہم نے 5 لاکھ کر دیا ہے. جزوی جو ہے اس کو ہم نے 2 لاکھ روپے کیا ہے. اسی طریقے سے جو زخمیوں کو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ پہلے 25,000 تھا، اب ہم نے ان کا 2 لاکھ کر دی. تو اسی کو اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں اپنے چیف منسٹر صاحب سے، میری طرف سے بھی، کہ وہ برابر کریں گے تو اس کا اپنا خلق خدا بھی دعائیں دے گی اور اپنا ملک جو ہے وہ جلدی سے ٹھیک کر کے آگے چلے گا. تو میرے خیال میں مل کے ہم کریں. باقی جو فصلات کا آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. جو سڑکات جو نیشنل ان کے انڈر آتی ہیں، NHA کے انڈر پول یا جو بھی، اور جو آپ کے ہیں اس کا ایک میں نے چیئرمین NDMA سے کہا تھا کہ جوائنٹ سروے اگر وہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بڑی ریلائبل ہمارے پاس انفارمیشن آ جائے گی جو کہ جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر کام ہم فی الفور شروع کریں گے. اور پھر میں نے 13 اگست کو میٹنگ 3 اگست کو میٹنگ رکھنی تھی، لیکن ابھی چونکہ دورے مکمل نہیں ہوئے تو 1-2 روز میں میٹنگ کروں گا. پھر ہم بیٹھ کے اپنا پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، کیا شیئر کر سکتی ہے، وہ بیٹھ کے ہم فیصلے کریں گے انشاءاللہ. سر ہمارے DC صاحب نے زبردست کام کیا اس سارے سلسلے میں، زبردست. اس کو بالکل بنتی ہر لحاظ سے. سر آخر میں سر منسٹر صاحب کا، مولانا صاحب کا بہت ریگولر سر اتنا فریکوینٹ وہ بتا رہے تھے کہ رابطہ نہیں ہے سر. جب بھی کال کرتا ہوں اٹینڈ کرتے ہیں. PA صاحب کا، کمشنر صاحب کا سر، DIG صاحب کا، چیئرمین NDMA صاحب کا، PDMA کا سر، آپ سب کا سر. بڑی مہربانی، ہمیں سپورٹ کیا سر. جی مہربانی. آپ چیف منسٹر کو میرا سلام دیں اور ان کو کہیں کہ یہ آپ جو کام ان کی سپرویژن کام ہو رہا ہے مل کے بہت اچھی بات ہے. NDMA بھی کر رہی ہے، PDMA بھی کر رہی ہے، منسٹری کر رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کا کر رہا ہے، سب مل کے کر رہے ہیں. بس یہی اخوت اور یہی یکسوئی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈیرا مہربانی. ادھر کوئی بھی ٹیکس، کیونکہ زمینیں لوگوں کی سب کچھ بارشوں میں ڈیمیج ہوئی ہے، کوئی زرعی ٹیکس نہیں دے سکتا کیونکہ جو حالات ہے ٹانک کے آلریڈی سارا ٹانک آفت زدہ ہے. کیونکہ آپ اس میں ایک مہربانی کریں، آپ ڈکلیئر کریں، کیونکہ یہاں سے ہم 14 سال میں جو ہیں ہم اپوزیشن میں، ابھی ٹانک کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہے. اس کے لیے اسپیشل آپ توجہ دے دیں. جو بھی آپ سے ایک تو زرعی ٹیکس پہ اور دوسرا کوئی ٹانک کے لیے اسپیشل، روڈز بھی ختم ہے سب کچھ، کیونکہ جو ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے اسپیشل. یہ میرے سے ٹانگ جو ہے یہ روڈ ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بنا کے دے دے گی انشاءاللہ. باقی جتنا بھی آپ سے ہو سکے سر انشاءاللہ. مہربانی. پختونخوا کے متاثرہ سیلابی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حکام کی وزیر اعظم کو امدادی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں.